بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تمام طلبات آج کا یہ جو بنیادی کورس ہے، جو لوگ یہ جو کورس ہے یہ فری آن لائن کمپیوٹر کورس ہے، وہ اسٹوڈنٹس جو میٹرک اور ایف اے کا امتحان دے چکے ہیں اور وہ اب چاہتے ہیں کہ کسی بھی سرکاری ادارے کے اندر جو ہے ان کو ایک سرکاری جاب مل جائے، اس میں کورس کے جو بیسک جابز ہیں نا اس میں 3 ہیں۔ ایک ہے آپ کا کمپیوٹر آپریٹر، جو سرکاری ادارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ان کو جاب مل جائے۔ دوسرا ہے آپ کے پاس لوور ڈویژن کلرک کے لیے اور اپر ڈویژن کلرک کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سرکاری اداروں میں جو کلرک وغیرہ کی جابز آتی ہیں، مطلب جونیئر لیول کلرک ہوتا ہے، یا جو بھی بنیادی طور پہ جو ہے کسی کمپیوٹر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا اس کے لیے یہ کورس تیار کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کورس ہے، اس کورس کا مقصد کیا ہے، کہ ہم اس کو کیوں بنانا چاہ رہے ہیں، اور جو مین فوکس ہے وہ ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے کے اندر جو ہے وہ آپ کا کمپیوٹر آپریٹر کا کورس ہے۔ تو اس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر کی وجہ سے ایک پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس بہت زیادہ جو ہے نا یہ فیسلٹی نہیں تھی کہ اس طرح کا کمپیوٹرائز نظام نہیں تھا، لوگ تھے، مینول سسٹم ہوتا تھا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دن بدن جو ہے کمپیوٹر کی دنیا کے اندر ایک خاص قسم کا انقلاب آ چکا ہے۔ ایون کہ ایک 5 سال کے بچے سے لے کے ایک جو ہے وہ پورا جو ہے نا وہ اکثر جتنے بھی چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں بچے ہیں، یہ سارے کمپیوٹر کو یوز کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو کورس ہے جو ہم کرنے لگے ہیں بیسک، یہ ان طلبات کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ان کو سرکاری ادارے کے اندر جو ہے وہ ایک کمپیوٹر کا جو ہے نا آپریٹر کی جاب مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب کمپیوٹر آپریٹر کا سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں گا اس کی ضرورت کیوں پڑے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کمپیوٹر کی تعداد جو ہے نا وہ بڑھ چکی ہے۔ جب کمپیوٹر کی تعداد بڑھ چکی ہے تو ان کمپیوٹر کو ظاہر سارا کام ہم کمپیوٹر سے لے رہے ہیں، تو ان کمپیوٹر کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں کمپیوٹر آپریٹر کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ تو جو کمپیوٹر آپریٹر ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، تو ان کمپیوٹرز کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان کو آپریٹ کرنے کے لیے، ان سے کام لینے کے لیے جس پرسن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر آپریٹر۔ اسی طرح لوور ڈویژن کلرک ہے کہ جو کلیریکل کمپیوٹر کے اندر کام ہے وہ یہ کر رہا ہے، یا اس کے بعد اپر ڈویژن کلرک ہے وہ کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ جونیئر ڈویژن کلرک ہے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے نا آپ کو نا اس کا انٹروڈکشن بتاؤں گا کہ اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، کمپیوٹر آپریٹر کی ڈیفینیشنز کیا ہے، اس کمپیوٹر کے آپریٹر کے لیے جو ہے نا آپ کو اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور اس کا سٹرکچر کیا ہے، سٹرکچر آف دس کورس کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اچھا، اس میں اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ فار ایگزامپل کمپیوٹر آپریٹر کا آپ کورس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے نا، آپ کو کمپیوٹر کا بیسک نالج کا پتہ ہو کہ کمپیوٹر کا بیسک نالج کیا ہے، کمپیوٹر کے آپ کو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئرز کا پتہ ہو، کمپیوٹر کے اجزاء کا آپ کو پتہ ہو، کمپیوٹر کے اندر جو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز استعمال ہو رہی ہیں، جیسے کمپیوٹر کے اندر کی بورڈ استعمال ہو رہا ہے، کمپیوٹر کے اندر ماؤس استعمال ہو رہا ہے جو ان پٹ ڈیوائسز کہلاتی ہیں، اور کمپیوٹر کا جو مانیٹر ہے یا جو اس کی سکرین ہے جو آؤٹ پٹ ڈیوائس کہلاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک جو کمپیوٹر جس کے اندر مختلف پروگرامز چل رہے ہیں، جو ان پروگراموں کو چلا رہا ہے، جو ایک سمجھو آپ ایک کمپیوٹر کی گیدرنگ ہے یا پروگرامز کا جو ہے کلیکٹیو آف پروگرامز ہے جو ایک مشین کے اوپر رن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، جس کو ہم عرف عام میں یا عام طور پہ ایک آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم کا پتہ ہونا آپ کو لازمی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو فائل مینجمنٹ کا پتہ ہونا لازمی ہے۔
ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم کمپیوٹر کورس کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کمپیوٹر کے نالج کا پتہ ہو، ان کی ان پٹ آؤٹ پٹ کا پتہ ہو، اس کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم یوز ہو رہا ہو اس کا پتہ ہو. اس کے علاوہ ایم ایس مائکروسافٹ آفس، جس میں ایم ایس ورڈ ہے، ایم ایس جو ہے مائکروسافٹ آفس ہے، پاور پوائنٹ ہے، ایم ایس اسیس ہے، اس میں نوٹ پیڈ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس میں جو نوٹ کا یوز ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں پورا کا پورا نالج ہو، تب جا کے ہم اس میں ہوں گے. یہ اس کے علاوہ جو تیسری جو چیز ہے کمپیوٹر نالج ہے، اس کے بعد فائل مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کے بعد انگلش اور ٹائپنگ کا ہمیں پتہ ہو، ہمارا جنرل نالج اور کرنٹ افیئرس پتہ ہو کہ ہمیں جنرل نالج کیا ہے اور ہمارے کرنٹ افیئرس کیا ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے نا ہمیں ساری ہاؤ نو ہونی چاہیے، تب جا کے ہم ایک کمپیوٹر کورس جو ہے نا وہ اپنا کمپلیٹ کر سکتے ہیں، کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم کر سکتے ہیں. اچھا، تو اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں اگر ہم ایک کمپیوٹر آپریٹر بہترین بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کمپیوٹر کا بنیادی نالج، اس کے علاوہ اس کا ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، اس کا ونڈو آپریٹنگ سسٹم، اس کا فائل مینجمنٹ سسٹم، ایم ایس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو جو فنکشنز ہیں وہ، اس کے علاوہ ٹائپنگ، اور اس کے بعد جنرل نالج اور کرنٹ افیئر جو ہے وہ شامل ہے. اب یہ چیزیں جب ہم سیکھیں گے تو ہم اس کورس میں اس قابل ہو جائیں گے کہ ایزیلی ہم کسی بھی سرکاری ادارے کے اندر جو ہے اپنا کمپیوٹر آپریٹر کا جو ہے وہ کورس جو ہے وہ ہم کمپیوٹر آپریٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کا ٹیسٹ، امتیازی ٹیسٹ جو ہوتا ہے، جو ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا، وہ ہم پاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم بات کریں گے کمپیوٹر آپریٹر کی انٹروڈکشن کے بارے میں، جو خاص اسپیسیفک اس کا جو انٹروڈکشن ہے، جو لاسٹ ٹائم بھی میں آپ کو بتا چکے ہیں. تو کمپیوٹر آپریٹر کا بیسیکلی انٹروڈکشن یہ ہے کہ کمپیوٹر کی تعداد جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے ولیجز کے اندر، مارکیٹس کے اندر، آفیسز کے اندر، اسکولوں کے اندر، مختلف شاپس کے اندر، ہومز کے اندر، ہاسپٹلس کے اندر، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ان تعداد، جیسے ہی یہ تعداد بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے ان کمپیوٹر آپریٹر کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ مطلب ایسے پروجیکٹ ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں ان گھروں میں اندر، اس کے لیے ہمیں کمپیوٹر جو ہے نا آپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے. جو ظاہر ٹیکنالوجی ہے، یہ چیزیں ہیں، ظاہر ہے اب ہم نے ایک سسٹم بنا لیا، ایک کمپیوٹر کو بنا لیا ہے، تو ظاہر ہے اب سسٹم کو بنانے کے لیے ہمیں جو ہے نا بیسیکلی اس کو چلانے والا بھی آنا چاہیے، جس کا ہمیں پتہ ہو کہ کیسے. اب فار ایگزامپل ایک گورنمنٹ آفس ہے، اس کے اندر 100 کمپیوٹر پڑے ہیں، اور وہاں پہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کمپیوٹر کو نہیں جانتا، تو اس کا نالج اس کو ہونا چاہیے. تو بیسیکلی انٹروڈکشن یہی ہے کہ عام طور پہ جو ہے نا وہ تعداد چونکہ کمپیوٹر کی بڑھ چکی ہے جو مختلف جگہوں کے اوپر، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہم کیا کریں کہ ان کو چلانے کے لیے بھی ہمیں ایک اسپیسیفک جو ہے نا وہ آدمی درکار ہے جو اس چیز کو جانتا ہو، جس کو اس کا ہاؤ نہ ہو. اس کی سمپل اگزامپل آپ کو میں ایسے دے سکتا ہوں کہ فرض گھر میں ہم نے اگر الیکٹرسٹی کی جو ہے نا وہ وائرنگ کروانی ہے، تو ظاہر ہے ہم وداؤٹ الیکٹریشین تو ہم نہیں کام کر سکتے. ظاہر ہے اگر ہم نے گاڑی ٹھیک کروانی ہے تو وداؤٹ مکینک تو ہم وہ ظاہر ہے نہیں کر سکتے. اگر فار ایگزامپل ہم نے سیون کا کام کرنا ہے تو وداؤٹ سول انجینئر تو ہم نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ظاہر ہے جو کام ہوگا اس کے لیے ہمیں اس کا جو ہے وہ کنسرن جو ہے نا آدمی ہمیں چاہیے ہوگا جو اس کو چلائے گا. اس طرح کمپیوٹر بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، ظاہر ہے ہمیں وہ بندہ چاہیے ہوگا جو ان مارکیٹس کے اندر یا ان گورنمنٹ آفیسز کے اندر یا اسکولوں کے اندر یا جو ہے نا بزنس مارکیٹس کے اندر یا جو ہے نا ہاسپٹلس کے اندر، تو ان کی جو وہ آدمی کام کرے جن کو اس کی جانکاری ہو، مطلب جو اس کو جانتا ہے. تو ظاہر ہے اس کو کمپیوٹر آپریٹر، اس کی جو عام طور پہ ہم ڈیفینیشن یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر جو آپریٹر ہوتا ہے وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، کمپیوٹر سسٹم کو مانیٹر کرتا ہے اور کمپیوٹر سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر. تو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر آپریٹر از اے پرسن responsible for monitoring and controlling the computer system in کمپنی اور آرگنائزیشن. کسی بھی آرگنائزیشن اس کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کو چلاتا ہے. تو اس کو بیسیکلی اب اس کورس کا آبجیکٹیو کیا ہے، بیسیکلی ہم اس کورس کا کیا آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس کورس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ظاہر ہے جب اتنے انسٹیٹیوٹ ہیں، گورنمنٹ جگہ ہیں، ہاسپٹلز ہیں، مارکیٹیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو
تو ظاہر ہے جب بندے ضرورت ہیں تو ان امپلائمنٹ ہے، تو ظاہر ہے ہر آدمی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے جو اسٹڈی جس نے حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اچھی جگہ جاب مل جائے یا میں ایک سرکاری ادارے میں کام کروں ایز اے کمپیوٹر آپریٹر۔ تو وہ ظاہر ہے وہ جو ادارے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا سروسز چاہیے کہ ہمارے آرگنائزیشن کے اندر ایک ایسا آدمی جو کام کرے ایز اے کمپیوٹر آپریٹر، تو ظاہر ہے وہ ان کو انگیج کرتے ہیں۔ تو اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو دیکھیں اب ہم نے اس کورس کے اندر دیکھا کہ کمپیوٹر آپریٹر کا بیسیکلی کام کیا ہے۔ اگر فار ایگزامپل ہم یہ کورس سیکھنے کی طرف جا رہے ہیں یا اس کا پریکٹیکل ہم کرنے لگے ہیں، چیزیں ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آیا میں جو جاب کر رہا ہوں میری جاب کی انٹروڈکشن کیا ہے۔ اگر میرے سے کل کوئی پوچھے کہ جو ہے نا آپ کمپیوٹر آپریٹر ہیں، واٹ از جو ہے نا کمپیوٹر آپریٹر، تو میں ایزیلی کہہ سکتا ہوں کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک آدمی، ایسا آدمی جو کمپیوٹر سسٹم کو مانیٹر کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ مانیٹر کیسے کرتا ہے کہ کمپیوٹر کے فنکشنز کو دیکھتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون کون سے فنکشنز چل رہے ہیں، کون کون سے سسٹم آپریٹ ہو رہا ہے اس کے اندر، اور کون سا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے، کون سا فائل سینڈ کرنی چاہیے، کوئی ایسی نہیں کرنی چاہیے، کون سا ڈیٹا لیک نہیں کرنا، کسی کو وہ نہیں کرنا۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور اس کو کیا ہے، اس کو مانیٹر بھی کرنا ہے کہ آیا اس کے اندر، جیسے ایک آدمی گھر میں بیٹھ کے ایک چوکیدار ہے، اس نے ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ آیا کوئی چور تو نہیں گھس رہا، کوئی آ تو نہیں رہا۔ تو اس کا بنیادی مقصد اب جو کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے پریکٹیکل کی طرف بڑھ رہے ہیں، پریکٹیکل چیزوں کو ہم ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو سٹارٹنگ ہے، جب آپ لیکچر سنیں گے تھوڑا سا مقصد آپ کو ہوگا، لیکن آپ کو ظاہر ہے اب ایک کورس کے بارے میں جو ہے نا مکمل طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آیا کمپیوٹر آپریٹر کیا چیز ہے، کس طرح ہے۔ تو اب کمپیوٹر آپریٹر کے سٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں۔ چوتھی جو چیز ہے وہ بیسیکلی کمپیوٹر آپریٹر کا سٹرکچر ہے۔ تو سب سے پہلے جو کمپیوٹر آپریٹر کا سٹرکچر ہے یا ایک رسپانسبلٹی ہے، سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے کمپیوٹر کو مینٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر جب ہم انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے نا وہ اس کو ڈسکرائب کریں گے، مزید ڈیٹیل میں جائیں گے، ایکسپلینیشن میں جائیں گے، تو سب سے پہلی جو چیز ہے اس کا فرسٹ میڈیول جو ہے آپ نے کمپیوٹر کو جو ہے نا وہ مینٹین رکھنا ہے۔ جو دوسری چیز ہے آپ نے اس کے اندر ورڈ ڈاکومنٹ، اب فار ایگزامپل کمپیوٹر آپریٹر ہے تو اس کو ایم ایس ورڈ کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے، اس کو ورڈ ڈاکومنٹس بنانا آنا چاہیے کہ اس نے ورڈ ڈاکومنٹس کو کیسے بنانا ہے۔ تھرڈ جو چیز ہے، تھرڈ چیز از ریلیٹڈ ٹو ایکسل، یعنی اسپریڈ شیٹ۔ اسپریڈ شیٹ کی جب بھی ذکر آئے گا تو آپ کے مائنڈ میں فوراً کلک ہونا چاہیے کہ اسپریڈ شیٹ میں ہم جو ہے نا وہ ایکسل کی بات کریں۔ چوتھی جو چیز ہے کہ جو کام آپ نے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں پریزنٹ کروں، اپنے کام کو میں دکھاؤں، تو اس کے لیے آپ کو پاور پوائنٹ کرنا چاہیے، مطلب آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کمپیوٹر کو مینٹین کرنا ہے، دوسرا آپ نے جو آپریٹر کی ذمہ داری ہے اس نے ورڈ ڈاکومنٹ بنانا ہے، تھرڈ جو ہے آپ نے ایک پریزنٹیشن بنانی ہے، فورتھ جو چیز ہے آپ کو ان پیج ڈاکومنٹ بنانا چاہیے۔ اب دیکھیں عام طور پر ایم ایس ورڈ ہم انگلش میں یوز کریں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو چیز ورڈنگ ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ اردو میں بھی ہمیں لکھنا آنا چاہیے۔ تو کمپیوٹر آپریٹر اردو میں بھی لکھ سکتا ہے، تو اس کا جو اسپیسیفک کورس ہے جو ان پیج ہے، انشاءاللہ ہم ان پیج کو بھی سیکھیں گے کہ ان پیج کو کیسے۔ اس کے بعد جو آپ کی 6 چیز ہے وہ آپ کو ای میل کے بارے میں انٹرنیٹ سرفنگ آنی چاہیے۔ ای میل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ای میل ڈیٹا کیسے سینڈ کرتے ہیں، ای میل کیسے بنانی ہے، ان باکس کیا چیز ہوتا ہے، ڈرافٹ کیا چیز ہوتی ہے، اسپیم کیا چیز ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا اسٹیئرڈ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ سارے ای میلز کے بارے میں آپ کو آنا چاہیے کہ میسج کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے، ای میل ایڈریس کیسے بنانا ہے، کون سے جو ہے نا آپ نے اکاؤنٹس بنانا ہے، جی میل کا بنانا ہے، ہاٹ میل کا بنانا ہے، ٹھیک ہے، یاہو کا بنانا ہے۔ تو مختلف آپ کو براؤزرز کے حساب سے آپ کو مختلف قسم کے کورسز بنانے چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ جو انفارمیشن ہے جو آپ کمپیوٹر سے حاصل کر رہے ہیں اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے کہ آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد جب ہم اس انیبل ہو جائیں گے، جب یہ کورس ہم سیکھ لیں گے، یہ کورس ہم کر لیں گے، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ہم نے یہ جو کورس سیکھنا ہے تو ہم نے ایک آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ہم نے ایک نیا بزنس سٹارٹ کرنا ہے، ہم نے کہیں پہ جا کے نئے کمپیوٹر انسٹال کرنے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک اسکول ہے، اس کے ہم نے لیب بنانی ہے، اس لیب کے اندر ہم نے جا کے کمپیوٹر آپریٹر ہوگا
جا کے سارے کمپیوٹر اٹیچ کر دے گا، ان کے آپس میں نیٹ ورکنگ کر دے گا، وہاں پہ ایم ایس ورڈ کو انسٹال کر مائکروسافٹ آفس کو انسٹال کر دے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں یوز ہو۔ اب دیکھیں ہم نے اسٹرکچر پڑھ لیا، میں دوبارہ بار بار رپیٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو اس کا ذہن نشین ہونا چاہیے کہ آیا جو ہم کمپیوٹر آپریٹر کا کورس کر رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہماری جاب ڈسکرپشن ہے، کیا کیا اس کا انٹروڈکشن ہے، اس کا اسٹرکچر کیا چیز ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ جو ہے نا انشاءاللہ جو پہلا ہمارا ہم نے کہا تھا کہ ہم جو ہے مینٹین دا کمپیوٹر اور پریپیئر جو ہے نا ورڈ ڈاکومنٹ، تو سب سے پہلے جو ہے ہم مائکروسافٹ آفس کی طرف جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو مائکروسافٹ آفس کی میں بتاتا جاؤں کہ مائکروسافٹ آفس کے اندر جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایک ایم ایس ورڈ ہوتا ہے جو عام طور پہ ورڈ ڈاکومنٹ کے لیے ڈاکومنٹیشن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے ایکسل، ایم ایس مائکروسافٹ ایکسل۔ ایکسل جو عام طور پر ہماری نومیریکل کیلکولیشنز کے لیے یوز ہوتا ہے، جس کو آپ اسپریڈ شیٹس کا نام بھی دے سکتے ہیں، جو اسپریڈ شیٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور تھرڈ جو چیز ہے وہ ایم ایس پاور پوائنٹ ہے جو آپ کی پریزنٹیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ جو فورتھ چیز ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ان پیج ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا مائکروسافٹ اسیس ہے جو آپ کے ڈیٹا بیس کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ کا جو ہے مائکروسافٹ جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا ای میل استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو ای میل کی تو بیسیکلی یہ آپ کو جو ہے نا تین چار جو ایم ایس اسیس ہو گیا، ایم ایس ورڈ ہو گیا، ایم ایس جو ہے نا ایکسل ہو گیا، ایم ایس جو ہے نا پاور پوائنٹ ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان پیج ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے نوٹ پیڈ ہو گیا، اس کے علاوہ مائکروسافٹ نوٹ پیڈ ہو گیا۔ یہ مقصد سارے جو 6 کورسز ہیں ایم ایس مائکروسافٹ اسیس ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کو آنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے بیٹا جو آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں نا وہ ہے ہمارا ایم ایس ورڈ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایم ایس ورڈ جب بھی آپ کا ہے اس کا مطلب ہے مائکروسافٹ آفس، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ایم ایس ورڈ کا مطلب ہے ورڈ ڈاکومنٹیشن، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو نا اس کی ایکسٹینشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ مائکروسافٹ ورڈ ہے کیا چیز۔ تو بیسیکلی جو آج ہم مائکروسافٹ آفس یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے جو ہے نا وہ 2007 بھی ہوتا ہے، 10 بھی ہوتا ہے، 13 بھی ہوتا ہے، 16 بھی ہوتا ہے، آگے بھی آ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ورژن ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وہ 2010 سے لے کے 2013 تک۔ اس کے ہم فیچرز دیکھیں گے کہ اس کے فیچرز کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بیسیکلی جو سر ورڈ بیٹا جو ورڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے یہ ایک ایسا ٹول ہوتا ہے جو آپ کی فارمیٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، ایک نیا انٹرفیس کے لیے جو ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کے ریچ ریویوز کے لیے، کمنٹنگ کے لیے، کمپیریزنس کے لیے، مختلف جس میں ٹیبل بن جاتے ہیں، فیڈ بیک کے لیے، آپ کے کولیگز وغیرہ کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بیسیکلی انٹیگریشن آف جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ایکسٹینشن ہوتا ہے وہ .doc ہوتی ہے جسے ڈاک فائل کہتے ہیں۔ تو ورڈز کی جب بھی فائل ہوگی اس کو ہم ڈاک فائل کہیں گے، یہ ایک ڈاک فائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فار ایگزامپل آپ نے اپنی سی وی بنائی تو آپ نے زہیب.ڈاک لکھا، علی.ڈاک لکھا، آپ نے کوئی اس کے اندر ٹیبلز بنائے، کوئی ڈیٹا مینٹین کیا، تو اس کی جو ایکسٹینشن فائل ہوگی وہ ڈاک ہوگی۔ اسی طرح ایکسل کی جو ایکسٹینشن فائل ہوتی ہے وہ .xls ہوتی ہے۔ اس طرح پاور پوائنٹ کی .ppt ہوتی ہے، ان پیج کی .inpg ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس کی ایم ایس ورڈ کیا ہے، کہ یہ ورڈ ڈاکومنٹ ہے جو فارمیٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ڈاک فائل ہے۔ ایم ایس ورڈ جو ہے وہ ایک کیسے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سب سے پہلے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے جو ہے نا ایم ایس ورڈ کو اوپن کرنا ہے۔ سٹارٹ میں لیفٹ سائڈ پہ کلک آن اسٹار بار ہوگا، آل پروگرامز میں جانا ہے، آپ نے ونڈو پہ کلک کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ آل پروگرامز میں جانا ہے، آل پروگرام میں جا کے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے مائکروسافٹ آفس کو اوپن کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیٹا آج کا یہ کورس ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں انشاءاللہ میں آپ کو پہلے مائکروسافٹ آفس کے 4 کورسز جو ہیں، یہ جو 4 ہیں، ایم ایس ورڈ ہے، ایکسل ہے، اسیس ہے، پاور پوائنٹ ہے، نوٹ ہے، یہ چاروں کی بیسک اور ان کا یوز کیسے آپ نے کرنا ہے، اس میں مختلف چیزیں کیا کیا چیزیں ہیں، انشاءاللہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس میں نا مختلف اس کی شارٹ کٹ کیز بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی اس کی شارٹ کٹ کیز ہیں، کہ جو ایم ایس ورڈ کو جب ہم اوپن کرتے ہیں اس کو انسٹال آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے ٹول بارز ہوتے ہیں، کچھ ہوم ٹول بارز ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کلپ بورڈ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کا جو ہے مختلف جو ہے نا مقصد ہے، فونٹ ہے، فونٹ کا سائز ہے، اس کے بعد
جو ہے نا بولڈ ہے، ٹیلک ہے، مقصد مختلف قسم کے اس کے جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ فنکشن بھی دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو میں اس کی پریکٹیکل کلاسز بھی مقصد ہوں گی، آپ کو پریکٹس دوں گا کہ آپ نے کیا کیا پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر پیراگراف کو کیسے آپ نے سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اندر ایک ریزیومے یا ایک سی وی کو کیسے بنانا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بولڈ کیسے کرنا ہے، ٹیلک کیسے کرنا ہے، اس کا فونٹ سائز کیسے چینج کرنا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر سٹائل ایڈیٹنگ کا کیا کام ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے مقصد ایسا ایسا انشاءاللہ انسرٹ ٹول بار کیا ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک وسیع کورس ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلے جو ہے نا 5 سے 7 10 لیکچر جو پریکٹیکل لیکچر ہوں گے، جس میں آپ کے پاس ایک ورڈ کی اسکرین کھلی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے اندر باقاعدہ آپ کو جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، شکریہ۔